اتنی ہی برباد ہو جائے۔ قیمت اس کی یہ ہے کہ مولانا کو انعام کے اندر دارالعلوم میں وہ بڑی ملی تھی، میرے خیال میں 60-70 سال پرانی چیز تھی، لیکن اس کو جان سے زیادہ مشہور مولانا سمجھتے ہیں، اکابر سے وہ چیز ملی تھی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ میں نے دیکھا ان کی جیب میں گڑی تھی، اور یہ واقعہ میرے خیال میں اس وقت سے 70-72 سال پرانا ہے۔ حضرت کانے میں تھے رمضان میں، وہ گھڑی ہو گئی، حضرت کو دنیا کی ایک رتی کے برابر کی فکر نہیں ہوتی تھی، چلی گئی ٹوٹ گئی، مگر بڑی طرح سے جستجو کی ہوئی۔ یہ مزدور کام کر رہے تھے، ان میں سے کسی مزدور نے اس کو اٹھایا، مگر یہ نہیں پتہ چل سکا کس مزدور نے اٹھایا۔ جب بالکل مایوس ہو گئے، فرمایا کہ مجھے یہ جس دن میں فارغ ہوا تو میرے بڑے بھائی نے مجھ کو انعام میں نہیں گھڑی دی، تب پتہ چلا کہ یہ کیا چیز تھی اور اس کی قدر و قیمت کیا تھی۔ آپ حضرات کو بھی جو کچھ دیا جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ اساتذہ کا آپ سے تعلق، دارالعلوم کے قوانین کا تحفظ آپ نے کیا، محنت کے ساتھ پڑھا، تو آپ اس کے مستحق ہیں کہ اساتذہ کرام خوش ہو کر قانون بنا کر کے آپ حضرات کے ساتھ محبت و معاملہ کریں، اور آپ کی اس جستجو اور اپنی زندگی کو اس میں کھپانے کا انعام جو دعائیہ کلمات ہیں، ہم دل سے دعا نہیں کرتی ہے، وہ دوسری چیز ہے، اس کے علاوہ انعام بھی دیتی ہے۔ اس کی قدر کرنی چاہیے، پرانے لوگ بہت قدر کیا کرتے تھے۔ ان کتابوں کو اپنے ساتھ اپنی جان کی طرح عزیز سمجھنا چاہیے، ان سے استفادہ کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی کو اس ڈھلے کے اوپر جو آپ نے اپنے اساتذہ کرام کو اور اکابر کے بارے میں پڑھا اور سنا، اپنی زندگی کو اس کے اوپر رکھ دیں۔ مولانا نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ اپنے اکابر کے اسوہ حسنہ پر چلیے۔ مولانا کی اس بات سے میرے دل کے اندر جو پڑھن ہے میں اس کو پیش کرتا ہوں۔ کل سے یہ وقت آ گیا اور میں بھول ہی رہا ہوں۔ کل ختم بخاری ہوا، ختم بخاری کی مجلس در حقیقت رونے اور دل گڑانے کی مجلس ہے۔ اساتذہ کرام جی کہا کرتے تھے کہ کسی اور حدیث کی کتاب کے ختم کرنے، ختم بخاری کے اوپر اکابر رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے، یہ کہا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے جو ان کے قلب کے اندر ایک خیال پیدا کی تھی، اس کو دیکھ کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مقبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ مسلم کے ختم کے اوپر دعا نہیں ہوتی، ترمذی کے ختم پر دعا نہیں ہوتی، بخاری کے ختم کے اوپر دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور دنیا آتی بھی ہے۔ مگر یہ مجلس شعر و شاعری کی مجلس نہیں ہے، نہ خوشی کی مجلس ہے۔ یہ مجلس تو یہ ہے کہ اے اللہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کو قبول فرما لیجیے، اور اس بخاری کے اندر جو کچھ فرمودات اور اعمال نبی کریم
عصر کے بعد مغرب کی نماز یہی ہوا کرتی تھی. مجھے خوب یاد ہے اس جگہ نماز کا ہونا. پھر اس کے بعد مہمان ہوتے تھے، تھوڑی دیر سے وقت پورا کرتے ہیں چل جاتے تھے. مہمانوں کے ساتھ کھانا کھایا، نماز نہیں پھر آگے. جس دن ختم بخاری ہوتا تھا وہ رات ہوا کرتی تھی جس کے اندر حضرت یہاں سے اپنے اہلات کے ساتھ ڈانٹے جایا کرتے تھے. عشاء کے بعد رات میں بسا جاتی تھی. حضرت یہاں نے گھر والوں کو ترغیب دی تھی بھائی صاحب کو کہ سارا سامان بس کے اندر رکھو، میں آؤں گا اور سیدھے بس کے اندر بیٹھ جاؤں گا. رات میں 12:30 بجے، 1 بجے، 2 بجے ختم ہو خالی ہوا اور میں بنا مبالغہ خدا کو گواہ بنا کے رکھتا ہوں. میں نے دیکھا اسی جگہ یہاں اس دفاعی ہوتی تھی، روتے روتے لوگ بے ہوش ہو جایا کرتے، اتنا روتے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے. لوگوں نے اٹھا کے قبروں میں لے جایا کرتے. یہ مجلس سے قابل اس طرح تعلیم کی صورت حال ایک دفعہ نہیں، مجھے 2 دفعہ کا یاد ہے. اسی جگہ ایسا معلوم ہوتا تھا رونے کی وجہ سے کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی. یہ مجلس کیا مانگتے تھے؟ کوئی مانگتے تھے کہ ہمیں پیسہ دے دیجیے. ان کا مانگنا اس وقت نہیں ہے، اللہ جو پڑھا ہے ہماری زندگی اس کے مطابق بنا دی. اور اللہ نے اس سے دین کا کام لیا. کتنے مدد سے بنی ہوئی جو ان لوگوں نے بنائی جو ہمارے خدا کا سے وابستہ ہے، اور انہیں دعاؤں کی زندگی بنی تھی. میرے بھائی یہ ختم بخاری کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اپنے گھروں کے اندر ہار ڈال کر کے آئیں. آپ کوئی مجلس کریں اور نعتیہ کلام پیش کریں. ہمارے اکابر کا یہ طریقہ کار نہیں ہے. آپ اگر یہ کریں گے تو میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں مجھے خطرہ ہے کہ آئندہ سالوں کے اندر دارالعلوم کی عظمت میں خواب نہ مل جائے. یہ راستہ وہ ہے نہیں جو اکابر کا راستہ تھا. آپ نے نہیں دیکھا ان اکابر کو اور ان کے راستے کو، جنہوں نے دیکھا ہے آپ ان کے لیے رسوائی کا سبب نہ بنے. آپ کو اگر گلا اپنا دکھلانا ہے، اپنی آواز دکھلانی ہے، آپ کوئی اور مجلس کر لیجیے. سال میں 1 مرتبہ جمعرات کے دن نعتیہ کلام، اگرچہ وہ بھی دارالعلوم کی جو آیات کے خلاف ہے، آپ کر لیجیے، بیٹھیے اس کے اندر. لیکن آپ یہ مجلس تو خالص رونے کی مجلس ہے، اور اکابر کے قول کے مطابق یہ مجلس مقبولیت دعا کی مجلس ہے. آپ اس کو پھر کے اندر گزار نہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ دارالعلوم کو اس کی جگہ سے ہٹا رہے ہیں. آج آپ نے یہ کیا کرانے والا اس سے زیادہ کرے گا. بس جن لوگوں کے گھروں کے اندر ہاتھ لوگوں نے دیکھا ہے، مجھ سے بیان کیا کہ باہر نکل کر کے تصویر کشی ہوتی ہے. ارے ظالم انسان، ان اشد الناس عذابا عند اللہ المتولیون، جو پڑھ کر کے آئے ہو دارالعلوم میں بخاری کے ختم کے بعد سب کو اپنے پیروں سے تم نے کچل دیا. اشد الناس عذابا کا تصور ہی ختم ہو گیا ہمارا. کدھر لے جا رہے ہو دارالعلوم کو؟ تم دارالعلوم کے نمک حلال بنو، نمک حرام نہ بنو. کہاں لے جا رہے ہو دارالعلوم کو؟ جس طرح میں آپ سے بات کر رہا ہوں، دارالعلوم کا مہمان خانہ بابو ظالم ابو پر، اس کے بعد وہاں شعبۂ خصوصی کی درسگاہ ہو گئی. اس سے پہلے مہمان خانہ، جب کوئی مہمان باہر کا آتا تھا تو وہیں چلا جاتا. یہ بات میں آپ کو 70-75 سال پہلے کی بتا رہا ہوں. انور السلام
قابو ظالم سے باہر نکل کر کے کوئی 20 قدم وہاں کھڑے ہوئے تھے اور دکھلا رہے تھے کہ یہ ہے یہاں تک یہ ہے. وہاں ان کے ساتھ وزیر تھے اپنے کیڈروں کے ساتھ تھے. حضرت سے انہوں نے کہا یہ تصویر کیجیے. حضرت نے یہی حدیث پڑھی ان اشد الناس عذابا عند الله المصورون. ایک دم ہٹ کر کے پیچھے پڑے ہو گئے. یہ تعلق کا کردار اساتذہ کا طریقہ زندگی کا. ان کی زندگی کا کوئی لمحہ اتباع سنت سے خالی نہیں تھا. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں جو آپ کو لوگ آپ سے موبائل چھینتا ہے لیتا ہے, لیکن آپ یہ سمجھتے ہوں کہ ہمارے اوپر ظلم نہیں ہے. آپ کو اس ڈگر پر لے کر چلنے کی کوشش ہے جو ڈگر اکابر رحمہ اللہ کا طریقہ اور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے. میرے بھائی میں یہ بات کہتا ہوں, اگر میری زندگی ہے تو میں تو اپنی اس بات پر اڑا ہوا ہوں. کوئی کچھ بھی کہے جو اس کے خلاف نہیں تھا اس کا مطلب ہے کہ اس نے قابل کی زندگی کو نہیں دیکھا. اور میرا ماننا یہ کہ لوگ خیر کے ساتھ جب بھی چلے گا تو ان اکابر کے جوتوں کے اوپر چلتا رہے گا, نقش قدم کے اوپر. اور اگر ہم نے ہمارا کردار ہماری بدقسمتی ہو گیا تھا اس کو اس طریقے سے ہٹا دیتے ہیں لوگ خیر کے راستے پر نہیں چلے گا. میں آپ سے کہتا ہوں میں تو بھوکا ہو گیا ہوں, میری زندگی کئی دن کی ہے اور میرا تعلق سے ہے کسی نے دن کا ہے کب نہیں رہے گا, لیکن میں اپنے اس فرض کو ادا کر رہا ہوں. یہ کہہ رہا ہوں جو سن رہے ہیں میری بات کو ان کے دل کے اندر اس کی قدر ہونی چاہیے کہ دارالعلوم اکابر کے راستے سے ہٹے گا تو دارالعلوم ہے, اور اس کی ذمہ داری کب قیامت کے دن بھی اور دنیا میں ہماری گردن کے اوپر. ہم نے نہیں کی کیسے دارالعلوم سے راستے سے ہٹا رہا اور ہم زندہ طرف دیکھتے رہے. بہت بڑی چیز تھی جس کو حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں کہ کیا ہم زندہ رہیں گے اور دارالعلوم اکابر کی جگہ سے ہٹے گا؟ ہمیں زندگی کا حق ہے, مر جانا چاہیے اس سے پہلے. خدا کی بہت بڑی نعمت ہے. ساری دنیا کے مدارس دارالعلوم ہی کے خوش. آپ اپنی جگہ سے ہٹے اور راستہ نہ کسی کا راستہ نہیں رہے گا. ہر ایک اپنی جگہ سے ہٹے گا. گناہ آپ کے اوپر ہمارے اوپر. میں تو اپنے اس کردار کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو اس پہ ہٹاتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ہماری زندگی کے اندر دارالعلوم کو اسی راستے پر لے کر چلے جس راستے پر دارالعلوم کو ہمارے اکابر نے چلایا. اس لیے میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں, طلبہ حدیث سے بھی اور اساتذہ کرام سے بھی, اس کو آپ چھوٹا نہ سمجھیں. آپ نے جو اس سال کیا ہے اگلے سال اس سے زیادہ ہوگا. یا تو اپنے اس کردار کو آپ کنکے کی طرح گاڑ دیں کہ آپ نہیں ہوگا, اور اگر نہیں کریں گے تو اگلے سال اس سے زیادہ اور اس کے بعد اس سے زیادہ. خدا نخواستہ. اور دارالعلوم ہمیں اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے جب دارالعلوم ہمارے اکابر کے راستے میں آ جائے. ہم اپنے سب لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہوتے. میرے بھائی مجھے یہی بات کرنی ہے. دوسری بات, اب مولانا نے دروازے کو کھول دیا تو میں نے کہہ دیا ہونا میری 2-4 منٹ کی بات پہلے ہی تھی. میں اس سنت کو جو میں نے اپنے 2 اکابر کی دیکھی ہے مولانا کو زندہ کی اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ, اور یہ سنت اس کے ساتھ ہے کہ کتابیں آپ کو دی جاتی ہیں تاکہ آپ ان کتابوں سے اپنی علمی اور
جس وقت آپ لگا دیں گے نماز کا وقت ہے وہ اس وقت کے اوپر گھنٹی بجا دیں گے۔ یہ بھی جس طرح کی کتابیں آپ کی ہدایت اور اتباع سنت یعنی اکابر کے طریقے پر چلنے کا ایک ذریعہ ہے، اسی طرح سے یہ گھڑی بھی اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو یہ آپ کے لیے نماز با جماعت ادا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے میں اس حیثیت کا آدمی نہیں ہوں، اچھی خاصی قیمتی گھڑی ہوتی ہے، میں اس کو میں نے دیا ہے مولانا حسن صاحب کو، حضرت محمد صاحب جو طالب علم اول نمبر آیا ہے اس کو عنایت فرمائیں گے، اور وہ اسی لیے کہ تاکہ اس گھڑی سے فائدہ اٹھا کر کے جماعت اور نماز خاص طریقے پر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے ایک ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دارالعلوم کی نمک حلالی کی سعادت میسر فرمائے اور ہمیں اپنے اکابر کے طریقے پر انتہائی مضبوطی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر منکر سے اللہ